اس امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابوبکر کے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت۔ وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت۔ ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابوبکر کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے۔ سر توحید ہر جگہ اوپر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ البتہ ابوبکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن خلیل اللہ ہی ہے۔ ایک استعمال کیا کیا ہے نہیں، احسان، یہ احسان ہی ہوگا نا، محسن ہی ہوگا نا، احسان والا۔ ایک روایت ترمذی میں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں۔ اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابوبکر کے۔ یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابوبکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں۔ احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکل آتی۔ تو اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابوبکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابوبکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابوبکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، اور پھر عمر ہیں، اور پھر عثمان ہیں، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بعد۔